الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صدق الله العظيم. برادران اسلام اور حاضرین محترم، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستوں، خداوند قدوس اپنی قدرت کا مظاہرہ مختلف شکلوں میں کیا کرتا ہے. کبھی بغیر کسی اسباب ظاہری کے انسانیت کو وجود بخشتا ہے، کبھی بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر اپنی شان قدرت سے دنیا کو باخبر کرتا ہے، تو کبھی بت پرست، بتوں کے بنانے والے، بتوں سے حد درجہ شیفتگی و الفت رکھنے والے آذر کے گھر میں توحید خالص کے علم بردار سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پیدا فرما کر دنیا کو اپنی طاقت و قدرت سے آشنا کرتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات قدسیہ جس طرح بلندیوں کی معراج پر جلوہ فکن نظر آتی ہے، اسی طرح قرآن و حدیث میں ان کی ابتلاء و آزمائش کے واقعات بھی بکثرت ملتے ہیں. قرآن مجید آپ کی آزمائش کو اپنے مخصوص انداز میں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات سے آزمایا. یوں تو حضرت خلیل اللہ پر آزمائش کی گھڑیاں بہت زیادہ رہی، لیکن ان میں سے جو مشہور تر ہیں وہ چند ہیں. پہلی بار آپ کی آزمائش اس وقت ہوئی جب کہ آپ کی قوم اپنے کسی مذہبی میلے میں چلی گئی تھی. انہوں نے موقع پا کر بت خانہ میں قدم رکھا اور ایک بعد دیگرے بہت سے بتوں کو توڑ پھوڑ کر سب سے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی. قوم جب واپس آئی اور صورت حال سے باخبر ہوئی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. ہر شخص کی زبان پر یہ جاری ہو گیا من فعل هذا بآلهتنا، کس نے کیا یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ؟ آخر کس نے ان باعظمت بتوں کے ساتھ اہانت کا معاملہ کیا؟ کچھ دیر کی چہ میں گوئیوں کے بعد قوم کے کچھ لوگوں نے بتایا اور کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو جو ان کا تذکرہ، جوان کا تذکرہ یعنی اہانت کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے. لوگوں نے کہا ابھی تمام لوگوں کے سامنے اس کو بلایا جائے. قالوا فأتوا به على أعين الناس. الحاصل حضرت خلیل اللہ طلب کر لیے گئے. قوم نے آپ سے سوال کیا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعل كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. یہ سب کچھ کیا ہے ان کے بڑے نے، ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں. قوم کے لوگ آپے سے باہر ہو کر کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. حضرت خلیل اللہ نے جب ان بتوں کی عاجزی اپنی قوم کی زبانی سنی تو فوراً توحید کی دعوت دیتے ہوئے فرمانے لگے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. کیا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی ذات کو پوجتے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ تم کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ، بیزار ہوں میں تم سے اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. بس پوری قوم کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ حرکت کرنے والا ابراہیم کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لہذا فیصلہ کرنے کے بعد لوگ کہنے لگے حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو. خلاصہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیے گئے، لیکن اللہ کے خلیل کے لیے آگ بھی گلے گلزار ثابت ہوئی، اس لیے کہ بارگاہ الہی کی طرف سے پروانہ آ گیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ کو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا. برادران ملت اسلامیہ،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش یہ ہوئی اور ان کی کامیابی بھی ظاہر ہوئی۔ دوسری آزمائش اس وقت ہوئی جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لفظ جگر کے بارے میں خواب دیکھا کہ میں ان کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنے صاحبزادے کی رضا معلوم کرنے کے لیے خواب کا تذکرہ کیا اور فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد صاحب جس کا آپ کو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرما بردار صاحبزادے کی اس آواز کو سننے کے بعد ان کو لٹا دیا اور ذبح کا عمل شروع کر دیا، لیکن چونکہ چھری کو چلنے کی اجازت نہیں تھی اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوشش کے باوجود نہ چل سکی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک دمبا لا کر ذبح کرا دیا گیا۔ اسی مخلصانہ واقعہ کی یاد میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے اور صاحب حیثیت لوگ قربانی کا فریضہ انجام دے کر اپنے آپ کو ذمہ سے بری کرتے ہیں اور اجر و ثواب سے مالا مال ہوتے ہیں۔ دانشوران قوم و ملت، قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، چاہے اس کے پاس تو چاہے اس کے مال پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، اور جس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہو، جس شخص پر قربانی واجب ہو لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، وہ شخص گنہگار اور گناہوں کا انبار لگانے والا اور گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لادنے والا ہوگا۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج کے اس دور میں قربانی کے مسئلہ میں ایک بہت بڑی خرابی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ کچھ لوگ پوری امت کے برخلاف 3 دن قربانی کے بجائے 4 دن تک قربانی کرتے ہیں، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ چوتھے دن کے قربانی کو اولا تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ میں بہت صاف لفظوں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ قربانی 3 دن سے زیادہ کرنا جائز نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند احادیث مبارکہ ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ قربانی کے مسئلہ کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 835 پر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو قربانی کرے پس تیسری رات کے بعد ہرگز اس حالت میں صبح نہ کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت کا کچھ حصہ بچا ہو۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قربانی کے گوشت کو ہم نمک لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں پیش کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھایا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ لازم نہیں تھا، بلکہ آپ کی مراد یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی قربانی کا گوشت کھا لیا کریں۔ یہ دونوں روایتیں بتا رہی ہیں کہ 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے اور کھانے کی ممانعت ہے، تو اگر قربانی 4 دن ہوتی تو کم سے کم 4 دن تک گوشت کھانے کی اجازت ضرور ہوتی۔ ان دونوں روایتوں سے زیادہ صریح روایت موطا امام مالک صفحہ 497 پر ہے کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قربانی 10 ذی الحجہ کے بعد 2 دن ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ قربانی 3 دن ہے۔ یہ تمام روایتیں اس بات پر واضح دلیل ہیں کہ قربانی صرف 3 دن ہے، لیکن اس دور میں نام نہاد اہل حدیث اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ قربانی 4 دن ہے۔ ان کا مقصد ہے کہ قربانی چوتھے دن ہوگی تو مسلمانوں کی ایک عبادت باطل ہوگی اور ان کو انگریزوں سے مال وصول کرنے کا موقع حاصل ہوگا۔ اس لیے میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انگریزوں کے وجود سے پہلے دنیا کے کسی بھی حصہ میں 4 دن قربانی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کی گمراہیوں سے دور رہیں اور صرف 3 دن ہی قربانی کریں تاکہ ثواب کے مستحق بنے اور عقاب سے محفوظ رہیں۔ وقت کی قلت دامن گیر ہے، اس لیے میں انہی چند کلمات پر اپنی بات
نامکمل چھوڑتا ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اتنی بات کہوں گا کہ اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائش آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں 100% کامیاب ہوئے، اور عقل کو بالائے طاق رکھ کر عشق الہی کا حق ادا کر دیا۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، انہی معروضات پر میں جدا ہوتا ہوں۔ خداوند قدوس ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔